میرے بھائی وہ تو مربع اکٹھا کیا گیا تھا نا, تمام پولیٹیکل پارٹی سے لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے وہ پی ٹی آئی میں لائے گئے تھے. کیا آپ یہ بات نہیں جانتے؟ جی جب وہ صاحب ایکسپوز ہو گئے اور وہ جیل چلے گئے تو ہر شخص نے اپنا ایک قلعہ کھڑا کر لیا, اپنی 1.5 فٹ کی 1.5 انچ کی مسجد کھڑی کر لی. اس ملک میں کوئی جب چلتی ہے کوئی تحریک اور یہ وہ دائم ہے 1-1.5% لوگ ہوتے ہیں جو سڑکوں پہ ہوتے ہیں, باقی تو بیچارے روزگار کے چکر میں پریشان ہوتے ہیں سارا دن, روٹی کما رہے ہوتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں جی اب ایک صاحب ہیں وہ جیل میں بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ 90% لوگ میرے ساتھ ہیں پاکستان کے. بھائی کس طرح پتہ لگ گیا تمہیں؟ لوگ اس بات سے ڈرتے ہوں کہ اگر ہم 30-3500 لوگ نکلے پورے پاکستان میں. آپ تو سارا دن کہہ رہے تھے کہ میں فلانے کا ایئر کنڈیشنر توڑوا لوں گا, فلانے کو جیل میں ڈال دوں گا, فلانے کو مار دوں گا, اوے آئی جی اوے فلانے. یار یہ ملک کے پرائم منسٹر کی گفتگو ہے. ہمارے گیسٹ سینئر سیاستدان زعیم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زعیم صاحب گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو فل پاکستان. کیسے ہیں آپ؟ ایوری تھنگ آلرائٹ, پرفیکٹ, گاڈ از ویری کائنڈ. آپ بتائیے خیریت؟ الحمدللہ. زعیم صاحب ابھی ڈسکشن چھڑ گئی ہے جی کہ کوئی بیرونی مداخلت ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں قرارداد آئی اور الیکشن سے متعلق تھی وہ کہ الیکشنز پر جو ہے وہ ہونی چاہیے پوری انکوائری, اور دوسرا یہ جو یونائٹڈ نیشن کا ہے ورکنگ گروپ اور دیکھیں یقیناً میں بھی اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی سمجھتا ہوں, لیکن یہ بات سمجھ سے قاصر ہے کہ خان صاحب تو یہ فرما رہے تھے کہ ان کی تو حکومت ہی سائفر کے ذریعے امریکہ نے ختم کی ہے اور آج وہی بیمار ہوئے جس کے سبب والا بھی شعر. اور یہ کہ یہ پرابلم کہاں ہے؟ یہ پرابلم اس 5th جنریشن وار فیئر کا ہے جو پاکستان پہ لانچ کی گئی ہے پاکستان کے دشمنوں کی طرف سے. اس میں انڈیا, اس میں اسرائیل اور دیگر لوگ شامل ہیں. ہم خاص طور پہ ہمارے سیاستدان کچھ جانتے بوجھتے معذرت کے ساتھ اور کچھ اپنی عقل اور دانش کو استعمال کیے بغیر بیرونی طاقتوں کا اعلی کار بن جاتے ہیں اور پھر ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ جس طرح فرم کا ذکر کیا گیا, میں نہیں یقین کرتا ان صاحب پہ جو بول رہے ہیں, کیونکہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے نہیں. جماعتیں بدلنے والوں کی نہیں کریڈیبلٹی ہوا کرتی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ واقعتاً چیز انویسٹیگیٹ کی جائے اور پتہ کیا جائے اور واقعتاً یہ بات درست نکلے تو پھر تو ایوری بڈی از لائبل فار اے سیریس کانسیکوینس. سر یہ یونائٹڈ نیشن کا جو گروپ ہے انہوں نے سائفر کیس کے ہی جو معاملہ ہے اس پہ کہہ رہے پروسیکیوشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی. پھر توشہ خانہ کے جو 2 پہلو تھے ان میں سے ایک پہ وہ کہتے ہیں کہ غلط سزا ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف رہا کیا جائے بلکہ ہرجانہ بھی دیا جائے. یعنی کہ سائفر کیس وہ کہہ رہے ہیں درست تھا, وہ کہہ رہے پروسیکیوشن صحیح نہیں ہوئی. نہیں پروسیکیوشن کا مطلب صحیح طریقے سے وہ ایک یعنی کہ وہی بات نا کہ جو گورنمنٹ کا نوشن تھا کہ یہ سائفر میں ان کو سزا ہونی چاہیے وہ سزا نہیں ہوئی نا. تو اگر سزا نہیں ہوئی تو پھر پروسیکیوشن غلط ہوئی تو سزا نہیں ہوئی تو وہ کیا سزا دلوانا چاہ رہے تھے. میں یہ بتاؤں آپ کو کہ وہ میں نے جو پہلے بات کی نا کہ یہ دو عملی ہے, یہ سب کھیل کھیلا جاتا ہے. یہ وہ 5th جنریشن وارفیئر ہے جو پاکستان بینگ این اونلی مسلم اٹامک پاور پاکستان پہ لانچ کی گئی. اور فوج کو اس لیے نشانہ بنایا جاتا ہے کیونکہ وہ نہ صرف ان آئیڈیولوجیکل جو ہماری باؤنڈریز ہیں, بارڈرز ہیں, ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں بلکہ وہ پانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے اگر بات کر رہی ہے کوئی آرگنائزیشن تو ٹھیک ہے معاملہ میرٹ پہ ہونا چاہیے, لیکن وہ 5th جنریشن کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ جو 9 مئی تھا اس کی سازش کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اسی پلانٹ جو کہ پچھلے 15-20-10 سال سے پہلے چھپے ڈھکے اور پھر کسی کے ذریعے نا جو بھی گیا اس کے ذریعے یہی ہوا کہ ادارے کے پہ جو ہے وہ حملہ کیا گیا پاکستان کی ریاست وہ تو اس کی ذمہ داری نہیں لیتے. جی وہ تو اس کی ذمہ داری نہیں لیتے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا. وہ کس طرح لیں گے؟ وہ تو جھوٹ بولیں گے نا. وہ کیا مان لیں کہ ہم نے کیا سب کچھ؟ شواہد موجود ہیں جو وہ حرکتیں کر رہے تھے. میں تو وہ ٹی وی پہ بھی نہیں بول سکتا, میرے ملک کی اتنی تذلیل ہوتی ہے. عرض یہ ہے کہ دیکھیں جو یہ وار ہے نا 5th جنریشن وار, ہم وہ کہتے ہیں نا کہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں کانٹے کی طرح یزداں کے لیے وہ ہے بھول ڈرامہ بھی صحیح کرتا ہوں. تو وہ ہم ان لوگوں کی آنکھ میں کانٹے کی طرح کڑکتے ہیں, تکلیف میں ہے وہ, اور وہ ہر وہ حربہ استعمال کرتے ہیں. ہم دیکھیں نا افغانستان سے جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے انڈیا ہے. 5 قونصل خانے بھیج کر کون سی ٹریڈ ہو رہی ہے انڈیا کی افغانستان کے ساتھ؟ وہ صرف وہاں پیسے بھیجتے ہیں, وہاں سے وہ لوگ تیار کرتے ہیں اور پاکستان میں انفلٹریشن ہوتی ہے, پاکستان میں ٹیررزم ہوتا ہے.
تو یہی ہو رہا ہے نا, یہی کر رہے ہیں وہ. اب اس کو روکنے کے لیے قوم کو متفق ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. یہاں لیڈران جو ہے اس ملک کے, ان کی اپنی ناک سے آگے اور اپنے اقتدار سے آگے ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا, اور ان کی ایگو سیٹسفائی ہوتی رہے, چاہے وہ جیل میں بیٹھے ہوں, چاہے وہ باہر ہوں, چاہے وہ وزیر اعظم. عوام کے معاشی مسائل حل ہوں گے تو وہ کسی ایک پیج پہ متفق ہوں. بات یہ ہے کہ جب آپ وہ, اب یہ دونوں چیزیں یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی ضد ہے. جب آپ ایک پیج پر ہوں گے تو یہ بھی بہت بڑا عمل ہے آپ کو معاشی طور پر بہتر کرنے کے لیے. دیکھیں سسٹمز کو لے کے چلیں, بھوکے شخص کی سب سے بنیادی ریکوائرمنٹ وہ روٹی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ کچھ اور سوچ سکتا ہے کہ جس کے پیٹ میں روٹی نہ ہو اسے دین کی بات بھی مت. جی بالکل عرض یہ ہے, یہ بات بالکل درست ہے, پر اس کا کوئی راستہ تو لے کے چلنا ہے نا, اس راستے پہ تو چلنا ہے. اب آپ دیکھیں اگر اس ملک میں کوئی جب چلتی ہے کوئی تحریک اور یہ وہ دائم ہے, 1-1.5% لوگ ہوتے ہیں جو سڑکوں پہ ہوتے ہیں, باقی تو بیچارے روزگار کے چکر میں پریشان ہوتے ہیں, سارا دن روٹی کے مارے ہوتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں جی اب ایک صاحب ہیں وہ جیل میں بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ 90% لوگ میرے ساتھ ہیں پاکستان کے. کس طرح پتہ لگ گیا تمہیں؟ لوگ اس بات سے ڈرتے ہوں کہ اگر 30-3500 لوگ نکلے پورے پاکستان میں, اگر ہم الیکشنز کے لیے اگر ہم باہر نکل کے انقلاب لاتے ہیں یا کسی بات پر احتجاج کرتے ہیں تو ہم گرفتار ہو سکتے ہیں, پھر ہماری گرفتاری ہو جائے گی, ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ہمیں آزاد کروانے والا نہیں ہے. بات ہے, یہ تو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے نا. احتجاج تو آپ کا بنیادی حق ہے اگر آپ کے ساتھ کہیں ظلم ہو رہا ہے, لیکن احتجاج وہ جو آئین اور قانون کی حدود و قیود میں ہو, اور آئین وہ احتجاج وہ جس سے کسی دوسرے کو جو احتجاج نہیں کر رہا اس کو تنگی نہ ہو, اس کو نقصان نہ پہنچے. اور احتجاج وہ ہو جو آپ کے اقتدار کے حصول کے لیے, آپ کو پاپولر کرنے کے لیے, طاقتور بنانے کے لیے نہ ہو. یعنی کہ آپ جتھا کٹھا کریں, 50-60 ہزار لاکھ آدمی کو پیسے دے دیں یا ملا لیں اور آپ جا کے اسلام آباد میں قبضہ کر لیں تو ریاست خاموشی سے بیٹھی رہے. یہ مذاق اب بند ہونا چاہیے اس ملک میں. ملک کی سیاسی صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں بین الاقوامی مداخلت فطری ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے, اور اس سے پی ٹی آئی کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی کو تو نقصان ہو جائے گا اس کا. اچھا, کیونکہ اوبیسلی جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ باہر کی ریاستیں جو ہیں وہ ان کی مدد کو آ کر کھڑی ہو رہی ہیں اور ان پر گفتگو کر رہی ہیں, تو اس کا یہ مقصد نہیں لینا چاہیے لوگوں کو کہ وہ پاکستان کی کوئی بہتری کر رہے ہیں. کیونکہ اگر عمران خان صاحب نے پاکستان کی کوئی بہت بڑی کامیابی ہوتی تو وہ 4.5 سال میں کر لیتے نا. وہ تو خود اس بات کو کنفرنٹ کرتے رہے کہ ہم نے امریکہ سے جان چھڑانی ہے, ہم نے IMF سے جان چھڑانی, جو کہ بات اچھی ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہمیں کرنے نہیں دیا گیا. کون نہیں کرنے دے سکتا؟ آپ وزیر اعظم ہے بھائی. یہ وہی ڈرامہ ہے جب آپ فیل ہو جاتے ہیں, جب آپ اپنی انکمپٹنس, کرپشن اور ڈس آنیسٹی کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں یہ سیاستدان, تو پھر یہ اداروں پہ الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں. یہ کسی ادارے کا قصور نہیں, بھی یہ سب ان سیاستدانوں کا قصور ہے جو آج اس ملک کی حالت ہے. کچھ عرصہ زعیم صاحب وہ بتاتے ہیں کہ دور اقتدار میں کووڈ آ گیا, جب اقتدار میں تب پتہ چلا کہ ملک کے خزانے اتنے خالی ہیں, جب اس کے لیے کوششیں کی گئیں ریمیٹنسز کے اوپر, یہ ساری معیشت چل رہی تھی. ایک تو یہ رجیم جو ہے یہ ہر شخص آ کے کہتا ہے کہ بھائی ملک مجھے تو خزانہ خالی ملا, میرے پاس تو تھا بھائی. آپ جب پروگرام کووڈ بھی آ گیا, نہیں اس طرح نہیں ہے نا, جس طرح میری بینک میں دیکھیں, جس طرح اگر وہ کوئی پلاننگ کر رہے تھے, کوئی ان کی آئیڈیالوجیکل پرپوزلز تھیں پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانے کے لیے, تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو سب پتا تھا. لیکن وہ اپنی ٹیم مسلسل شفل کر رہے تھے. وہ دیکھیں وہ فائنانس منسٹر بہت چینج ہو رہے تھے. پھر اس سے کیا ہوا؟ کیا کوئی بہتری آئی؟ نہیں آئی. کتنی ٹیکس کلیکشن بڑی نہیں ہوئی. 24,000 ارب روپیہ آپ نے قرضہ لیا, بھائی کدھر گیا وہ بتا دیں. اب آپ تو سارا دن کہہ رہے تھے کہ میں فلانے کا ایئر کنڈیشنر توڑوا لوں گا, فلانے کو جیل میں ڈال دوں گا, فلانے کو مار دوں گا, اوے آئی جی اوے فلانے. یار یہ ملک کے پرائم منسٹر کی گفتگو ہے. آپ اتنی دیر سیاست کا حصہ رہے ہیں, اور یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی سیاسی جماعتیں بیرون ملک PR فرمز کی مدد حاصل کرتی ہیں؟ ابھی اون چودھری نے بھی یہ بالکل کرتی ہیں. صحیح, یہ سب کرتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے, وہاں پہ ایکسپیٹریٹس کو بیوقوف بناتے ہیں بیچاروں کو. سب کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ سب کرتے ہیں جتنے ہیں, یہ سب کرتے ہیں اور یہ سب یہ کام کرتے ہیں. لیکن obviously جہاں یہ دیکھیں, یہاں پہ اگر آپ اپنے میٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے, اپنی پروموشن کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اور وہاں سے وہ فرم جو ہے وہ ہائر کی بھی آپ نے, دیٹ از ناٹ اے رانگ تھنگ. بٹ اگر آپ ریاست پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے, اگر آپ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو کنفرنٹ کرنے کے لیے اور رسوا کروانے کے لیے لوگوں کے آگے 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ بنتے ہیں, تو یو شوڈ بی براٹ ٹو ٹاسک. تو سر یہ جو بیرون ملک فارمز جتنے بھی کام کرتی ہیں, کیا وہ اتنی انفلوئنشل, اتنی بااثر ہوتی ہیں کہ وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو امریکہ کے وہاں سے بھی قراردادیں وہ وہاں کا صدر اور امریکن پریزیڈنٹ تک الیکٹ کروا لیتے ہیں, وہ پرائم منسٹر انگلینڈ کا الیکٹ کروا لیتے ہیں. لابنگ اور جو یہ پروموشنل
فرمز ہیں یہ انہی کا ہی کام ہے سارا جو ہوتا ہے وہاں. وہ جو ٹرمپ صاحب کے لوگ جس طرح چڑھ گئے تھے نا جی جی کیپٹل ہل پہ, وہ کس کا کام تھا؟ صحیح. وہ وہاں پہ یہ سنڈیکیٹ یعنی پیڈ پی آر جو ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہی پیڈ پی آر ہے بیٹا. یہاں پہ کون ہے جو آئیڈیالوجیکل بنیادوں پہ ووٹ مانگتا ہے یا کوئی ووٹ دیتا ہے؟ کیونکہ آپ تو روز آئیڈیالوجی بدلتے ہیں. صبح آپ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ بری ہے, دوسرے دن آپ کہتے ہیں وہ اچھی ہے. جب آپ کو اقتدار سے نکال دیتے ہیں, کوئی نکال دیتا ہے, تو آپ اپنی خفگی اور اپنی پرفارمنس کو چھپانے کے لیے آپ ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. ظاہر صاحب ایک سوال لے لیجیے گا, ابھی جو یہ تمام تر صورتحال ہے اس پر جو حکومت پاکستان کا ریئیکشن ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں اندرونی معاملہ کا ہے اعظم نذیر طارق صاحب. اتنا ہی کافی ہے. بیگرز کانٹ بی چوزرز. جس سے آپ نے پیسے مانگنے جانا ہو بھی آپ اس کو جا کے یہ تو نہیں کہہ سکتے پیسے دے. دس از ناٹ دا وے ٹو ڈو اٹ. یو ہیو ٹو کہ دخل اندازی نے کر پلیز پیسے نہیں, پلیز پیسے بھی دے دیں اور پلیز سر یہ نہ کریں. تو یو ہیو ٹو اینڈ رائٹلی سو. جب آپ when you're talking about international relations, your wordings are, your selection of words has to be very appropriately featured. So وہ کہتے ہیں کہ فورن ایک لینگویج ہوتی ہے باقاعدہ فورن آفس کی, اس کو کبھی بائی پاس نہیں کرنا چاہیے بیکاز اس میں نارمز اینڈ پرنسپلز زعیم صاحب جو ہے وہ امپلیکیٹ ہوتے ہیں. آپ سیاسی صورتحال کو اگر دیکھیں, اس کا جائزہ لیں, تو بٹوین دا لائنز اب کیا ریڈ کر پا رہے ہیں کہ جہاں ایک جانب اس طرح سے بیرونی فرمز جو ہیں وہ کر رہی ہیں, لابنگ کہہ لیں انہیں ہم, یا ان کی جانب سے اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں ایک مخصوص جماعت کے بانی کے حوالے سے, پھر اسی جماعت میں ایک ڈویژن بھی سامنے آ رہی ہے. ابھی فواد چودھری صاحب کھل کر جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے خلاف بھی بیان بازی کر رہے ہیں. تو یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو ساری صورتحال؟ بیکاز دیکھیں نا میرے بھائی, وہ تو مربع اکٹھا کیا گیا تھا نا تمام پولیٹیکل پارٹی سے, لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے وہ پی ٹی آئی میں لائے گئے تھے. کیا آپ یہ بات نہیں جانتے؟ جی جب وہ صاحب ایکسپوز ہو گئے اور وہ جیل چلے گئے تو ہر شخص نے اپنا ایک قلعہ کھڑا کر لیا, اپنی 1.5 فٹ کی 1.5 انچ کی مسجد کھڑی کر لی. اور کیونکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہماری امپورٹنس اتنی ہو جائے کہ کل کو سیاست میں ہم آئیں تو ہم سب سے آگے نظر آئیں. تو جو بیسک کور گروپ ہے, جو فاؤنڈرز گروپ تھا اس پارٹی کا, بنیادی رکنیت جو تھی, وہ حامد خان صاحب لوگ, تو خان صاحب نے خود فارغ کر دیے تھے کیونکہ ان کو یہ کسی نے کہا ہوگا کہ آپ فلانی پارٹی سے فلانے کو لے لیں, فلانا الیکٹیبل لے لیں. تو پھر آپ کس بات کی بڑکے مارتے ہیں کہ میں سب سے درست ہوں؟ آپ نے تو وہی کام کیا. کیا آپ نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی اپنے ساتھ چلا کر اقتدار تک پہنچایا؟ تو the answer is no. وقت بہت کم ہے. ایک مختلف معاملہ ہے جو کل بھی رہ گیا, میں نے سوچا آج میں آپ کی نظر کر دوں. پونچھ جیل کے واقعے کے بارے میں آپ کو پتہ چلا ہوگا, 20 قیدی جو کہ وہ فرار ہو گئے. اور ابھی ہم بلوچستان کی ایک جیل ہے, ادھر سے بھی 3 قیدی روشن دان توڑ کر فرار ہو گئے ہیں. اور یہ نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. جیل کی سیکیورٹیز, کوئی باہر نہیں بیٹھا ہوا. میں خود رہا ہوں اس لیے مجھے بہت علم ہے, 8 ماہ کے قریب رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ جیل کی سیکیورٹی اتنی عجیبلی فربشڈ ہوتی ہے کہ عام آدمی اس کو نہیں کر سکتا. جب سیکیورٹی پر سوالیہ نشان. جی نہیں, لوگ اندر سے ملے ہوتے ہیں, ملوث ہیں, کوئی نہ کوئی ملا ہوتا ہے, وہ مل کے جو کچھ کرتے ہیں. اور جو کچھ جیلوں میں ہوتا ہے, اس پہ کسی نے آپ ایک 10 منٹ مجھے دیں تو میں آپ کو بتاؤں تو آپ رونا شروع کر دے گا پورا پاکستان کہ یہ جیلیں ہیں کہ یہ مذبح خانے ہیں یا یہ قبضہ مافیا کے ہم آج گئے ہیں. اور امیروں کو وہاں کیا سہولیات میسر ہوتی ہیں جو پیسے خرچ رہا ہوتا ہے. موبائل فونز بھی میں نے سنا ملتے ہیں. موبائل فون تو بیٹا ایک چھوٹی سی چیز ہے نا, وہ تو اب لے گیا کر لیا. میں تو بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے کہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے جیلوں میں. اور وہاں پہ جو حکومت ہوتی ہے سویڈن جیل کی, وہ تو آپ کی میری سوچ سے بھی بالاتر ہوتی ہے. آپ تو سانس نہیں لے سکتے اسے پیسے دیے بغیر. یعنی اگر کسی کو بھی ریسٹ چاہیے تو وہ جیل میں جا کر پیسے والا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ.